بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ میرے ساتھ گورنمنٹ گریجویٹ کالج اکاڑا میں نئے تعینات ہونے والے پرنسپل پروفیسر سردار علی حیدر ڈوگر ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر بتائیے گا کہ آئندہ جو سال آ رہے ہیں ان کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی ہے، خاص طور پر گورنمنٹ گریجویٹ کالج کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے، اور طلباء اور طالبات بھی کیونکہ یہاں پر پڑھتی ہیں ان کے حوالے سے، اور کائنڈلی یہ بھی بتائیے گا کہ اساتذہ کی رول کار اور ان کے جو تعلیمی سیشن ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا گول ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائے اور میری جو سوچ ہے اس کالج کے حوالے سے اس کے بارے میں آپ جاننے کی کوشش کی۔ میں نے آتے ہی سب سے پہلے جو میٹنگ لی ہے اپنے ٹیچنگ سٹاف کے ساتھ، اس کو میں نے یہی بتایا ہے کہ میں اس کالج کے اندر اب ریگولر پرنسپل فار 3 ایئرز کے لیے آ گیا ہوں، اور میں ایک ٹیم ورک کے اوپر بلیو کرتا ہوں۔ آپ سب لوگوں نے میرے ساتھ مل کے چلنا ہے۔ ہم گورنمنٹ کے امپلائی ہیں اور اس کے لیے جو گورنمنٹ ہمیں پے کرتی ہے اس ادارے کو ہم نے اوپر لے کے جانا ہے، جس کے لیے میں نے سب سے پہلے ہماری جو نیا ایڈمیشن ہونا ہے، انرولمنٹ ہونی ہے فرسٹ ایئر کے اندر، اس کے لیے ہم نے بھرپور کمپین شروع کر دی ہے۔ اس کے لیے پمفلٹ وغیرہ اور جو ہماری فلیکسز وغیرہ ہیں وہ ہم نے ہائی اسکول کے باہر لگوا دی ہیں، اور اب ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ہمارے میٹنگ ان ہیڈ ماسٹر صاحبان سے ہو جائے، ٹی او صاحب سے اور سی او صاحب کو بلا کے یہاں پہ انوائٹ کریں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ بچوں کو ہماری طرف، ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کی طرف مائل کریں، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے مریم صاحبہ لیپ ٹاپ اسکیم ہے، اون ہار اسکالرشپ ہیں، یہ سارے انہوں نے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں بچوں کی ویلفیئر کے لیے۔ ہم بھی ان کے ساتھ ان کی ٹیم کا حصہ ہیں ایچ ای ڈی کا، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو انرول کریں اور کوالٹی ایجوکیشن، دوسرے نمبر پہ میرا مشن ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن ہم بچوں کو پرووائڈ کریں۔ اس کے لیے ہمارے پاس کوالیفائڈ سٹاف آلریڈی موجود ہے، اور انشاءاللہ وہ ان سے میری میٹنگ جو ہوئی ہے انہوں نے مجھ سے پورا وعدہ کیا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے آپ کا۔ کلاسز بھرپور ہونی شروع ہو گئی ہیں، ود ان 1 ویک ہی ہم نے صفائی کالج کی۔ تو سب سے 3 باتوں کو میں نے مین جو فوکس کیا ہے، اس میں ڈسپلن ہے ہمارا، یونیفارم ہم نے پراپر کر دیے بچوں کو، کوئی بچہ یونیفارم کے بغیر کالج کے اندر انٹر نہیں ہوگا، ہمیں کوئی ان کو فائن بھی نہیں کرنا پڑا ابھی تک، لیکن بچوں نے اوبے کیا ہے۔ اور ہمارا پکٹوریل بورڈ بڑا ایکٹیو ہے، وہ 8:30 بجے یہاں پہ آ جاتے ہیں اور بچوں کو گائیڈ کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے صفائی ستھرائی کالج کی، جو کہ آپ کو بھی اب نظر آ رہی ہے، ہر طرف ہم نے ہائر کر کے بھی لوگوں کو لگایا ہوا ہے ڈیلی ویجز کے اوپر کہ اس کو فوراً ود ان 1 ویک ہم اس کو کلیئر کر دیں۔ پھر ہمارے جو ریگولر سٹاف ہے وہ اس کو سنبھالے گا، جو عملی ہیں بلدار وغیرہ ہیں، اور وہ بھی بڑا دل جمعی سے کریں۔ میں ان کو شاباشی دیتا ہوں، ان کو کریج کر رہا ہوں کہ آپ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، یعنی گیٹ سے لے کے میں ایز اے پرنسپل کی چیئر تک ہم اس ٹیم کا حصہ ہیں۔ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ ایک پرنسپل یہاں پہ امپورٹنٹ ہے، وہ گیٹ کیپر بھی اتنے، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ بھرپور طریقے سے ایمانداری سے کام کرے۔ اور میں نے سلوگن یہی دیا ہے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، اس کو اپنانا ہے ہم نے اپنے ورک کے اندر، ہم نے فنانس کے اندر جو شعبے ہیں، جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم نے بھرپور طریقے سے ادا کرنی ہے۔ سر اب مختلف اضلاع میں بطور ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز بھی رہے ہیں، اور ہمارے ساہیوال ڈویژن کے کچھ عرصہ کے لیے آپ ڈائریکٹر بھی، آپ کو انتظامی امور کا وسیع تجربہ ہے، اور میرے خیال میں اکاڑا جو کالج ہے اس کی جو پرانی ساکھ ہے اس کو بحال کریں گے۔ اس کے لیے آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ نے بہت سارے اقدامات کی ہیں گزشتہ 7 دن کے اندر، اور اس کے علاوہ آپ مزید جو کیونکہ آگے نئی کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے، جو بچے میٹرک کے ہیں وہ فرسٹ ایئر میں آئیں گے، اس کے لیے آپ نے باقاعدہ طور پر مختلف ہائی اسکولز کے اندر جو ہے وہ پمفلٹس بھی لگوائے ہیں اور ان کو انوائٹ
اسی طرح اب میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جو بچیاں ہیں ہماری یہاں پر BSc کی، اس کے لیے بھی آپ نے کچھ اقدامات کیے ہیں، کیونکہ پہلے بہت بڑی تعداد میں بچیاں یہاں پر جو تھی تعلیم حاصل کر رہی تھیں، لیکن گزشتہ 2 سال سے جو ہے وہ تعداد ہمیں نظر نہیں آئی جو پہلے ہوتی تھی. اس کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ میں نے سب سے پہلے ہی BS جو ہمارے پاس ہو رہے ہیں جی. ان کا وزٹ کیا. انگلش کا BS تھا جو بڑے امپورٹنٹ ہے اور وہاں پہ اسٹرینتھ بھی کافی ہے ہماری. جی. تو وہاں پہ میں نے صفائی کا دیکھا، صفائی پراپر نہیں تھی اس بلاک کی، وہ میں نے کروائی ہے. لائٹنگ کا دیکھا، پنکھے وغیرہ کی 1-2 دن میں سارے ٹھیک ہو جائیں گے. اور بچیوں سے میں نے ہر کلاس میں جا کے کہا کہ آپ کی کلاسز پراپر ہو رہی ہیں. اب انہوں نے کہا کہ بڑا فرق ہے. پھر انہوں نے ہمیں گیٹ کا، کچھ بچیوں نے کہا کہ یہ گیٹ وہ والا دور پڑتا ہے، کچھ پیدل جانے والے جو، کیونکہ ہم نے بوائز گیٹ علیحدہ رکھا ہوا ہے تو وہاں سے بچیاں انٹر بھی نہ ہو اور نہ ہی وہاں سے ان کا نکلنا ہو. بس اس لیے سیپریٹ ہم نے گیٹ کھولا ہے. آج ہم نے وہ کھول دیا، بچیوں کے مشورے سے کھولا. انہوں نے کہا یہ گیٹ کھول دیں تو یہ ہمیں ایزی ہوگا. رمضان کا مہینہ ہے، ویسے ہمیں پیدل کافی باہر سے جانا پڑتا ہے، اور وہ ہم نے ان کے کہنے پہ بچیوں پہ ان کا مشورہ لیا میں نے. پھر انہوں نے جو ہمیں کہا کہ یہاں پہ کلاسز میں یہ مطلب لیکچر تھوڑا اچھا نہیں ہو رہا، تو اس کو ہم نے ٹیچرز کو بلا کے میں نے میٹنگ کی ہے کہ پراپر ودن 7 days مجھے سیٹسفیکشن چاہیے بچیوں کی کہ ان کی کلاسز پراپر ہو رہی ہیں. ان کو ساتھ لے کے چلیں لیکچر کے اندر، ان سے کویشچن کریں، ان کو انوالو کریں لیکچر کے اندر. یہ آپ سے پوچھیں کہ آپ جو لیکچر دیتے ہیں 10 منٹ کے بعد دوبارہ ان سے پوچھیں کہ میں کیا آپ کو لیکچر دے رہے ہیں، تاکہ بچے انوالو رہیں اور ان کو پتہ چلے کبھی کسی ٹائم بھی ہم کویشچن ہو سکتے ہیں کہ میں سیکھ رہی ہوں کہ نہیں، کہ ویسے ہی بیٹھی ہوں. تو یہ بھی ہو رہا ہے. میں جب آیا تھا تو یہ سیکورٹی کا دیکھ لیں کہ ایک کیمرہ یہاں پہ نہیں چل رہا. اب 10 کیمرے میں نے اوپن کروائے بغیر، یہ جس کے اوپر ہمارا تقریباً 60-70 ہزار روپیہ لگا ہے، کالج کے فنڈ سے نہیں لگا، ہم نے اپنے پاس سے لگایا کہ یہ کسی فنڈ کے پیسے نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے ہی طرف سے جو انویسٹمنٹ کی گئی ہے، پیسے لگائے گئے ہیں تاکہ سیکورٹی کے سب سے پہلے گیٹ دونوں کے اوپر کیمرہ نہیں چلتا. یہ میں نے کروایا. دوسرا، جو یہ پیکٹوریل بورڈ بالکل ایکٹیو نہیں تھا وہ ایکٹیو ہوا ہے. بچیوں کی طرف ہم نے یہ میں نے کیا یونیفارم چیک کرنے کے لیے کہ ہم نے 2 فیمیل ٹیچرز کو اس گیٹ پہ بٹھایا. 8:30 بجے آئے، آپ چیک کریں، میل نہیں ان کو چیک کریں. وہ فیمیل ہی صبح چیک کرتی ہیں بچیوں کے اٹینڈنس بھی، اور مجھے بتاتی ہیں کہ آج ایک رہ گئی. پہلے تقریباً 25-30 سے بھی زیادہ آدھے لوگ وردی نہیں پہن رہے، کیونکہ ڈسپلن کی پہلا سٹیپ ہے جو کہ انہوں نے کمپلیٹ کر دی. اور کچھ بچیاں میرے پاس آئیں کہ ہمارا کرائے کا مسئلہ ہے، وہ میں نے اپنی جیب سے ان کو ورک کر دیا. سر، گورنمنٹ گریجویٹ کالج کو یہ اعزاز رہا ہے کہ تعلیمی میدان میں اس نے بہت نمایاں کامیابیاں حاصل کی. خاص طور پر ساہیوال ڈویژن کی بات کی جائے یا لاہور بورڈ کے حوالے سے پہلے، اور پھر خاص طور پر پنجاب یونیورسٹی کی بات کروں تو نمایاں کامیابیاں حاصل کی یہاں کے طلباء اور طالبات نے. کھیلوں کے میدان کے حوالے سے، کیونکہ کھیلوں میں بھی ہمارا کالج جو ہے ہمیشہ بڑی اچھی پرفارمنس دیتے رہے ہیں، اس کے لیے بھی آپ نے کوئی خاص، کیونکہ گراؤنڈ جو ہے وہ سکڑ گئے ہیں سر یہاں کلاسز زیادہ ہونے سے. کل یا پرسوں گراؤنڈ بالکل پراپر بن جائے گا، اور میں جتنا ایجوکیشن پہ زور دوں گا اتنا ہی سپورٹس کے اوپر دے رہا ہوں. میں نے تجھے بھی کہا کہ سپورٹس بیس کے اوپر داخلہ بھی کریں، اور جس سپورٹس کے لیے آپ نے پروموٹ کرنا ہے، ہمارا سپورٹس کے اندر بھی نام ہو اس کالج کا، پہلے بھی تھا، اب بھی انشاءاللہ ہوگا. جو سپورٹس کو ڈیل کر رہے ہیں میرے پروفیسر صاحبان، میں نے بلایا ہے کہ فنڈ کے حوالے سے بھی آپ کو مشکل نہیں ہوگی. جہاں ہم نے ٹیم لے کے جانی ہے، میں پورا آپ کا ساتھ دوں گا. اور میں خود ایک اچھا سپورٹس مین، کرکٹر بھی رہا ہوں، ہاکی کھیلتا رہا ہوں. مجھے سپورٹس سے ویسے ہی دلچسپی ہے، کیونکہ اگر آپ کو ہیلدی مائنڈ ہے آپ کے پاس، پھر ہی آپ اچھا پڑھ بھی سکتے ہیں. اگر آپ کی صحت ہی اچھی نہیں ہے تو صحت اچھی تو کھیلوں سے ہی بنے گی. اور دوسری جو آپ نے پہلے بات بھی کی، جو ڈرگس کی طرف بچے انوالو ہوتے ہیں وہ بھی نہ ہوں گے، اور ہمارا کھیل کے میدان جب سجیں گے تو ہیلدی نیشن ہمارے پیدا کر سکیں گے. بیسٹ آف لک سر. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں بھی دے اور یہ کالج جو ہے مزید پھلے پھولے. شکریہ. پرنسپل آفس سے محمد مظہر شیخ چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.